کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ دیکھ لیجیے نا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے۔ تبلیغی اجتماع دعا کے ساتھ اختتام پذیر، 7 لاکھ افراد کی شرکت، 15 کلومیٹر تک ٹریفک جام۔ تفصیلات کے مطابق نو ہریانہ ضلع کے گاؤں نیترواڈہ میں 3 روزہ تبلیغی اجتماع اختتام پذیر ہو گیا۔ اجتماع کا اختتام ملک میں امن اور ترقی کی دعا پر ہوا۔ اس اجتماع میں ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش اور دہلی سمیت کئی ریاستوں سے تقریباً 7 لاکھ لوگوں نے شرکت کی ہے۔ تبلیغی اجتماع ختم ہونے کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کو لوٹے تو تقریباً 15 کلومیٹر تک ٹریفک جام ہو گیا۔ اس 3 روزہ تبلیغی اجتماع میں ہندو برادری کی طرف سے پیش کی جانے والی سبزی، بریانی اور محبت کی چائے نے کافی توجہ حاصل کی۔ مزید برآں ہندو برادری نے اجتماع میں ہیلتھ کیمپ بھی لگائے۔ اجتماع کے دوران موبائل فون کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے اور بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ تبلیغی جماعت کے سربراہ مولانا سعد نے اپنے بیانات میں واضح طور پر کہا کہ ہمیں برائیوں کو مکمل طور پر ترک کر کے نیکی کی راہ پر چلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تبلیغی جماعتوں پر توجہ دینی ہوگی تاکہ اسلام کی تبلیغ تیزی سے ہو سکے۔ لوگ نماز اور جماعت پر توجہ دیں۔ مولانا سعد نے کہا کہ برائیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تبلیغی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ مولانا سعد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امت محمدیہ کی کامیابی صرف توحید پر مکمل یقین اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دعوت و تبلیغ کا اصل اثر تعلیم، تربیت اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دعوت محض قول یا رسم نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ جو لوگ خود دین پر عمل نہیں کرتے ان کی دعوت دوسروں پر اثر نہیں ڈالتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج امت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کا یقین کمزور ہو گیا ہے، دنیاوی اسباب پر بھروسہ بڑھ گیا ہے، حالانکہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ مولانا سعد صاحب نے کہا کہ ہمارا اصل کام دعوت اللہ ہے، یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، نہ کہ دنیاوی ترقی کی طرف۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں نماز، ذکر، سنت اور اخلاق کو زندہ کر لیں تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارے وہی دراصل کامیاب ہے۔ یاد رہے کہ اجتماع کے موقع پر لاکھوں افراد شریک رہے، میدان میں روحانی اور پراثر ماحول تھا۔ علماء کرام اور ذمہ داران نے اجتماعی دعا میں شرکت کی جس میں پوری امت مسلمہ کی اصلاح اور امن و خیر کی دعائیں کی گئی ہیں۔ اس کا نہ اس کا کوئی ماحول ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے سمجھی جاتی ہے، جبکہ خدا کی قدر حقیقت یہ ہے کہ اگر روزانہ مسلمان دعوت نہ دیں، میں بے تکلف آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے ایمان کا درجہ گھٹتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جن نیکیوں کا آپ کو شوق تھا رفتہ رفتہ ان نیکیوں کا بھی شوق ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ لیکن صاحب فرمایا حدیث کہ ایمان کی تجدید اس طرح ہوتی ہے اور ایمان میں کمال اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کریں اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کریں۔ بس یہ 2 کام ہی صرف، میں حضرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، صرف یہ 2 کام ہی صرف سبب ہیں ایمان کی تجدید کا، اور کوئی سبب نہیں ہے۔ صاف کوئی سبب نہیں، صرف یہ 2 کام ایمان کی تجدید کے، لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنا، لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرنا، صرف یہ 2 سبب لکھے ہیں علماء نے جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنے وقت کو فارغ کرے اپنے ایمان کی تجدید کے لیے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ لیجیے نا، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے ہیں کہ آؤ سب چلو ہمارے ساتھ مسجد میں آؤ، اگر پر ایمان لائیں۔ میرے دوستوں، اس ایمان کی